کیوں جہاں دریا میں کس لیے سمایا پانی حیران ہوں کیوں جہاں اے ابر ہزار سال برسے تو کیا ارے شبیر نے مرتے نہ پایا حیران ہوں کیوں جہاں میں کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صبح کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال شہیدوں کا پامال ہوا گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے پامال ہوا تھے گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میاں تو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کبھی پرتالو ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا آباد کا پرتالو ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ
اب کون بچائے گا زہرا زہرا بات کب ٹالو ٹوٹی ہے کمر شکی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شکی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت تو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کبھی پرتالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کبھی پرتالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کبھی پرتالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرتالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرتالو جا
دنیا سے میرا شاہ علما چلا تیرا تھا پیغمبر جو کھائی برچی توڑ کر سینہ کرے دے بیدارائی برچی توڑ کر سینہ کرے دے بیدارائی برچی نیچ کر شمر کو ظالم نے دکھائی برچی نیچ کر شمر کو ظالم نے دکھائی برچی وفا سے کیا خوب لگائی برچی اجل سرورے دلگی کو مارا تو نے جب آخر ہوئی شبیر کو مارا تو نے جب آخر ہوئی شبیر کو مارا تو نے برچی محمد کے گلے پہ چلی ہو گئے طلحہ سلو گئے گھومے علی نے اس صاف کو توڑا کے جو بھولی نہ بھلے نے اس صاف کو توڑا کے جو بھولی نہ بھلے مر گئی ماں کو جری سینائے جعفر دلے حمزہ توڑا بار نے کس کس کا کلیجہ توڑا بار نے کس کس کا کلیجہ توڑا مرد لشکر میں ہوا مار دیا اکبر کو اپنے سر تن کا نہ رہا سرور کو اپنے سر تن کا نہ رہا سرور کو کہ زینب سے کہا صوبہ خدا کو گھر کو ماری کسی ظالم نے میرے اکبر کو کھیت پڑا خون سے چینی لال ہوئی دیکھیے لاش بھی ملتی ہے کہ پامال ہوئے دیکھیے لاش بھی ملتی ہے کہ پامال ہوئے علی اکبر نے جو آواز حسین پڑا اس کے سینے میں ہوا دل بے چین
نے پکارے یہ بسد شے بنوش ہے محمد کے بسر اخلا کشارے کون ہے ہے سینے میں رکا سب سے خو جاری ہے آئے جلد کے ہنگام مددگاری ہے آئے جلد کے ہنگام مددگاری ہے آواز فکر سید والا دوڑے کی طرح گر کے عارف جا دوڑے کبھی کھولے ہوئے آغوش تمنا دوڑے تھامے ہوئے ہاتھوں سے چلے جا دوڑے غلط ہو گئے یہ صدمے جگر پر پہنچے کرے کھاتے ہوئے لاش فکر پر پہنچے کرے کھاتے ہوئے لاش فکر پر پہنچے آئیے فضا کی صدائے جہاں کا علی اکبر ہے فکر آپ کہاں ہے یا شاہ آئیے جلد کے اب بانوں کی حالت ہے تباہ بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں میں عالم ہے سیاہ جس سے ممتا کی اب وہ جلی جاتی ہے ہر پیر کی زہرا کی بہو آتی ہے رنگ پر پیر کی زہرا کی بہو آتی ہے فضا کی صدا جانی پہ خیمہ کئی مرتبہ مڑ کر دیکھا اشک آنکھوں سے بہا کر علی اکبر نے کہا جلد اب خیمے میں لے چلیے مجھے بہر خدا ہمارے نظر تو ہے اور تاب ہوئے گا جو اماں تو غضب ہوئے گا جو اماں تو غضب ہوئے گا سارے جی جھک کے اٹھانے لگے آشے اکبر سارے جی جھک کے اٹھانے لگے آشے اکبر کانپتے ہاتھوں سے لیکن نہ سنبھلتا تھا فضل کانپتے ہاتھوں سے لیکن نہ سنبھلتا تھا فضل من کا ڈھل جاتا تھا سینے سے لگاتے تھے جو سر دل کو نہ دکھ جائے کہیں زخم جگر یا علی کہتے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے آتی بھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے یا علی کہتے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے آتی بھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے کے اٹھانے لگے لاشے اکبر کانپتے ہاتھوں سے لیکن نہ سنبھلتا تھا فضل من کا ڈھل جاتا تھا سینے سے لگاتے تھے جو سر دل کو نہ دکھ جائے کہیں زخم جگر دل کو نہ دکھ جائے کہیں زخم جگر یا علی کہتے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے فرماتے تھے عباس سے دلاور آؤ میرے شیر سرائی سے اب کر آؤ ہم کی رفتار مصیبت ہے برادر آؤ اور کچھ نہیں سکتی ہے لاش علی اکبر آؤ کچھ نہیں سکتی ہے لاش علی اکبر آؤ
ابن زہرا سے برابر کا پسر چھوٹ گیا، ٹوٹی تھی کمر اب میرا دل ٹوٹ گیا، اس وقت درے خیمہ سے یہ چلائے، اس بے کسی مظلومی کے اماں جائے، اس بے کسی مظلومی کے اماں جائے، اس طرح لاکھ جوان بیٹے کی اٹھے بھائے، چلو تم ایسے مظلوم یہ بہنا آئے، چلو تم ایسے مظلوم یہ بہنا آئے، سینے سے گیسو والے کو لگاؤں گی میں، دوست کے پالے کو اٹھاؤں گی میں، آئی آواز علی ہے میرے مظلوم کی پوتے کی اٹھانے کو تو حاضر ہے پیدر، پوتے کی اٹھانے کو تو حاضر ہے پیدر، صدا روح محمد نے کے ہم چکر کو لے جائیں گے ہم کاندھے پر، ہم چکر کو لے جائیں گے ہم کاندھے پر، ہم اسی واسطے آئے قبروں سے باہر نکلے، لال کے زینب نہ کھلے سر نکلے، لال کے زینب نہ کھلے سر نکلے، یہ شعر جلدی سے اٹھایا لاشا، یہ شعر جلدی سے اٹھایا لاشا، مانند کلیجے سے لگایا لاشا، صدا بیویوں کو ٹھہروں میں لایا لاشا، صدا بیویوں کو ٹھہروں میں لایا لاشا، بانوں کے فرزند کا آیا لاشا، بانوں کے فرزند کا آیا لاشا، سینہ سر زینب مسرداری، ذکر تھا کے ہاتھوں سے کھلے سر دوڑے، ذکر تھا کے ہاتھوں سے کھلے سر دوڑے، ہم شکل پیغمبر تھے، سرکار مولانا پروفیسر نے گلوکار سے رفیع صاحب سے جو بات کروں گا انہوں نے سے کتاب بنایا، سید گلوکار حسین رفیع صاحب، سید محمد آل محمد صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیب، ذی الجلال الباسط العظیم، ذی الملک الفاخر القدیر، مالک الاملاک مخلق الاخلاق، مسخر الشمس والقمر،
مكبر الليل والنهار ومكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين الآسم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتعي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم. عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستو، قرآن اور ولایت اہل بیت کے عنوان کے تحت یہ 8ویں گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ سلسلہ فکر کل ان منزلوں پر پہنچا تھا کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہے اور کسی نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوا۔ البتہ انبیاء سابقین میں سے کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن سے ترک اولا ہوا، کسی نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوا لیکن ترک اولا ہوا۔ سلسلہ فکر کل یہ تھا
کہ یہی سبب ہے کہ اگر قرآن میں کوئی لفظ کسی نبی سے ایسا منسوب ہو، اگر قرآن مجید میں کوئی لفظ کسی نبی سے ایسا منسوب ہو کہ جس کے معنی عام طور سے گناہ کے نکلتے ہوں، تو وہ لفظ غیر معین ہے، اور اس لفظ میں معصوم کے حکم کے مطابق تعویل واجب ہے۔ کل سلسلہ فکر ان منزلوں پر تھا، جیسے تفصیلات میں عرض کر چکا کل کی گفتگو میں، سلسلہ فکر کو آج انہی منزلوں سے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ اہم نتیجہ فکر نوجوان دوستوں کی اور ارباب علم کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کا سموں۔ سورہ رحمان 55واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی معروف آیات، توجہ، کوئی ایسا لفظ مل جائے، سلسلہ فکر پر نظر ہے نا، کسی نبی سے منسوب، تو اس میں تعویل واجب ہے۔ 55واں سورہ سورہ رحمان ارشاد ہوا، کلو، معروف آیات ہے، کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مشہور آیات جو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس کائنات میں صاحب وجود ہے، کل من کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو بھی اس کائنات میں صاحب وجود ہے، فان، وہ فنا ہونے والا ہے۔ ہر صاحب وجود فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن تیرے رب کا وجہ، تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ توجہ ہے نا جی جانے کا، جو بھی صاحب وجود ہے وہ فنا ہونے والا ہے، لیکن تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ یہ لفظ وجہ اللہ نے دوسرے مقامات پر بھی استعمال کیا۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، لیکن اللہ کا وجہ باقی رہے گا، اللہ کا وجہ باقی رہے گا۔ یہ وجہ جو ہے نا، عربی زبان میں کہتے ہیں چہرے کو، جو ہمارا چہرہ ہے اسے وجہ کہتے ہیں، واو جیم ایک وجہ۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ توجہ، چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر جسم انسانی پر یہ چہرہ نہ ہو، ہے نا، جسم انسانی پر اگر چہرہ نہ ہو تو انسان کی شناخت ممکن نہ ہو سکے۔ چہرے سے پہچانا جاتا ہے نا انسان، تو چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ چہرے کو وجہ عربی میں اس لیے کہتے ہیں، توجہ ہے نا جملے پر، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، چہرے کو عربی میں وجہ اس لیے کہتے ہیں، چہرے کو وجہ عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ
چہرہ جس میں انسانی کی معرفت کی وجہ ہے، یہ چہرہ جس میں انسانی کی معرفت کی وجہ ہے، یعنی اس کے سبب سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس کے سبب سے، وجہ کے سبب سے، چہرے کے سبب سے انسان کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔ اگر یہ چہرہ نہ ہو تو انسان کو پہچانا نہ جا سکے، انسان کی معرفت ممکن نہ ہو سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ذی وجود فنا ہونے والا ہے، اگر باقی رہے گا تو وجہ الہیہ باقی رہے گا۔ کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک امام نے، ہمارے چھٹے امام نے، ایک بہت بڑا مفتی امام کی خدمت میں آیا تو امام نے اس سے ارشاد فرمایا، دیکھو قرآن کی آیات کے معانی میں قیاس نہ کیا کرو، تم، امام نے اسے ہدایات کی اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اگر تم قیاس کرتے ہو تو بتاؤ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ کل من علیہ فان، کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اگر باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو وہ مفتی فرمانے لگے کہ یہ اپنا رسول اللہ، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے جسے تمام کتابوں میں متفقہ طور پر ان مفتی کی بات کو لکھا گیا۔ کہنے لگے یبنا رسول اللہ، میں تو اس کا مطلب یہی سمجھا ہوں کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، بس اللہ کا چہرہ رہ جائے گا، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کے ہاتھ بھی فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے مطلب بتایا اس کا، اللہ کے پیر بھی فنا ہو جائیں گے، اللہ کے جسم کے تمام اعضاء فنا ہو جائیں گے، مگر صرف چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اگر لفظی معنی دیکھیں، لغت کے اعتبار سے قرآن کو سمجھیں تو یہی معنی نکلیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو معصوم سے سمجھو۔ تو کہنے لگا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، مفتی کہنے لگا صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا صرف چہرہ رہ جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا سن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مگر وہ ہستیاں باقی رہیں گی جو وجہ معرفت الہیہ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا۔ اور پھر فرمایا انظر الینا نحن وجہ اللہ نحن مشیت اللہ، ہماری طرف دیکھ، ہم اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، توجہ، وَالنُّفِخَ فِي الصُّورِ، فَالصَّعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ دیکھیے عجیب آیت ہے، وَالنُّفِخَ فِي الصُّورِ فَالصَّعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ۔ ترجمے پر توجہ، ارباب علم تشریف فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، فَالصَّعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ہر متنفس، ہر شے بے ہوش ہو کے مر جائے گی۔
جب پہلا سور پھونکا جائے گا. عجیب الفاظ ہیں آیت کے، ترجمہ پڑھیے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. میں دہرا رہا ہوں بار بار، کیوں؟ اس لیے کہ آیت عجیب الفاظ ہیں آیت کے، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر شے، ہر متنفس، ہر ذی وجود بے ہوش ہو کر مر جائے گا. یہاں تک آیت ہوتی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن من فی السماوات و من فی الارض، ہر متنفس بے ہوش ہو کر مر جائے گا. پھر کیا ہوا؟ آیت مکمل نہیں ہوئی، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی. الا من شاء فصعق من فی السماوات و من فی الارض. اللہ نے فرمایا ہر شے مر جائے گی، الا من شاء، مگر وہ باقی رہیں گے جو مشیت الہی ہے. مگر وہ باقی رہیں گے جو مشیت الہی ہے. اللہ نے الا من شاء فرمایا کہ وہ باقی رہیں گے جو مشیت الہی ہے. ثم نفخ اخرى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے والا فرشتہ بھی ختم ہو جائے گا. توجہ، قرآن پڑھ رہا ہوں. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے والا فرشتہ بھی ختم ہو جائے گا. سور اب پھونکا گیا، اب کوئی باقی نہیں، اب کوئی باقی نہیں. سور پھونکنے والا فرشتہ بھی ختم ہو گیا. اب سورہ مومن میں ارشاد ہوا جب سور پھونک دیے جائیں گے، سور پھونکنے والا فرشتہ بھی ختم ہو جائے گا، تو سورہ مومن میں ارشاد ہوا کہ ایک آواز آئے گی. بھئی سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی زندہ نہیں ہے، اب ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے؟ ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے، آج کس کی حکومت ہے. ایک آواز آئے گی. سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا جب یہ آواز آئے گی تو پھر ایک دوسری آواز آئے گی. پہلی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے، تو دوسری آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج واحد خدائے قہار کی مملکت ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ پہلی آواز کس کی ہے، یہ دوسری آواز کس کی ہے؟ یہ پہلی آواز کس کی ہے، یہ دوسری آواز کس کی ہے؟ یہ وہ ہے جو ماشاء اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو لمن الملک اليوم کی آواز بلند کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے اور جواب دینے والے للہ الواحد القہار علی مرتضیٰ ہوں گے. سلام سلام. عزیزان محترم، اب اگر لفظ وجہ کو آپ وجہ کے معنی میں لیں تو ترجمہ پھر یہی ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ پیر ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، باقی رہے گا صرف اللہ کا چہرہ. تو اس لیے قرآن کو معصوم سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا. توجہ، بس قافلہ سخن یہی سے میں اہم فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا. ہاں نبیوں سے، بعض نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے. میں ترک اولا کل سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اس کی وضاحت نہیں کر سکا
بزرگ تو میرے جانتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے ایک دو جملے عرض کر دوں تاکہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ ترک اولا کیا ہے۔ دیکھیے، نبی سے گناہ نہیں ہوا، یہ شیعت کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، اور بعض نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے۔ ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ ترک اولا کے معنی ہیں کسی بہتر کام کو چھوڑ کر، یعنی بہتر کام انجام دینے کے بجائے کم بہتر کام انجام دیا جائے، ہے نا؟ بہتر کام انجام دینے کے بجائے کم بہتر کام انجام دیا جائے، اور کم بہتر کام انجام دینا نبوت کے لیے زیب نہیں دیتا۔ کم بہتر کام نبی کے لیے زیب نہیں دیتا، بھئی جائز ہوتا ہے۔ عرض کروں آپ سے، اللہ نے فرمایا، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے آدم اور حوا، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں۔ اے آدم اور حوا، لا تقربا تثنیے کا صیغہ ہے، یعنی اے آدم اور اے حوا، تم دونوں مت جانا قریب هذه الشجرة، اس درخت کے، اگر تم دونوں اس درخت کے قریب گئے فتکونا من الظالمین، تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ہے نا، اس درخت کے دونوں قریب میں جانا۔ عجیب فکر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے آدم و حوا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ دونوں سے کہا نا، خطاب اللہ کا کس سے؟ آدم سے بھی، حوا سے بھی۔ اب مجھے پورے قرآن میں آپ بتا دیجیے، تلاش کرتے ہیں پورے قرآن میں، گئے تو دونوں نا، جو بھی واقعہ ہوا مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن گئے دونوں، آدم بھی حوا بھی اس درخت کے قریب، وہ جو کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ آدم بھی گئے اور حوا بھی گئے۔ اب مجھے پورے قرآن میں آپ تلاش کر کے یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے حوا کو ٹوکا ہو، پورے قرآن میں بتا دیجئے کہ آدم کہ اللہ نے حوا کو ٹوکا ہو کہ اے حوا تم کیوں گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے حوا کو ٹوکا ہو کہ اے حوا میں نے منع کیا تھا، تم کیوں گئی اس درخت کے قریب؟ لیکن قرآن نے، اللہ نے حوا کو نہیں ٹوکا، قرآن پڑھ لیجئے، لیکن آدم سے کہا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ نے حوا کو نہیں ٹوکا، بھئی منع دونوں کو کیا تھا، لیکن حوا کو نہیں ٹوکا، آدم کو ٹوکا۔ کیوں؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے حکم کی نافرمانی کی۔ عزیزان محترم، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اس منزل پر، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آدم کو ٹوکا اور حوا کو نہیں ٹوکا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بات انسان کو زیب دیتی ہے وہ بات نبوت کے شایان شان نہیں ہوتی، نبوت کے شایان شان نہیں ہوتی۔ امر تھا مباح، اسی کو ترک اولا کہتے ہیں۔ ترک اولا کیا؟ انسان کے لیے وہ کام جائز ہے، مباح ہے، انسان کرنا چاہے تو کرے، لیکن نبی کے لیے وہ کام زیب نہیں دیتا، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ صلوات پڑھے محمد و تو آدم سے ترک اولا ہوا کہ زیب نہیں دیتا تھا۔ اچھا، موسیٰ سے ترک اولا ہوا، سلسلہ فکر کل انہی منزلوں سے گزر رہا تھا نا، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں ایک نتیجہ فکر کے لیے۔ آدم سے ترک اولا ہوا، موسیٰ سے ترک اولا ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے ترک اولا نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا،
سورہ بقرہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ توجہ أَتَمَّهُنَّ تک إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ اتمہن کا کیا ترجمہ کروں؟ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. اتمہن کا ترجمہ میں یہ کروں گا اور ابراہیم نے اس امتحان میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے. اتمہن کا ترجمہ کہ 100 میں سے یعنی پورے نمبر حاصل کیے ابراہیم نے. جب پورے نمبر مل گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما. انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے. معلوم ہوا جب مکمل امتحان میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو امامت ملتی ہے. انی جاعلک للناس اماما. میں امام بنا رہا ہوں تمہیں. قال ابراہیم نے کہا ومن ذریتی. توجہ چاہ رہا ہوں ایک جملہ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. قال ومن ذریتی. ابراہیم نے کہا میری ذریت میں سے بھی امام بنا دے. نبوت نہیں مانگی, ذریت کے لیے رسالت نہیں مانگی, امامت مانگی. میری ذریت میں بھی امام بنا دے. اس لیے کہ ابراہیم جانتے ہیں کہ نبوت دنیا تک رہے گی, رسالت قیامت تک رہے گی. ایک امامت ہے جو قیامت کے بعد آگے جائے گی. تو کہا یا اللہ توجہ جملہ پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یا اللہ میری ذریت میں امام بنا دے, میری ذریت میں امام بنا دے. جملے پر توجہ. ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اے اللہ میری ذریت میں تو امام بنا دے. توجہ جملوں پر. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ذریت میں امام بنا دے, میرے بعد امام بنا دے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا ابراہیم خلیل اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا آپ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو میرے بعد امام بنا دے. یا ابراہیم خلیل اللہ میں ان سے عرض کر رہا ہوں یا ابراہیم آپ خود کیوں نہیں بنا لے؟ ابراہیم کہیں گے کہ میں ابراہیم ہوں, میں خلیل اللہ ہوں, میں اولی العزم رسول ہوں, لیکن اپنے بعد میں امام نہیں بنا سکتا. امام میرے بعد اللہ بنائے گا. میں اپنے بعد امام نہیں بنا سکتا, امام بنائے گا تو اللہ بنائے گا. جب ابراہیم نہیں بنا سکتے تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو ہے نا ابراہیم جیسے اولی العزم نبی کو یہ اختیار حاصل ہے. کہا اے اللہ تو بنا دے میرے بعد میری ذریت میں امام. قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ نے عجیب جملے کہے. ارباب علم توجہ فرمائیں. لا ینال عہد الظالمین. اللہ نے فرمایا ہاں امام تو تمہاری ذریت میں ہوں گے لیکن یہ عہدہ امامت کسی ظالم کو میسر نہ آئے گا. عہدہ امامت کسی ظالم کو نہیں ملے گا. یعنی جو امام ہے اس کا ایک معیار اللہ نے دیا. توجہ چاہ رہا ہوں اس کا یہ معیار دیکھیے. کسی قاتل نے قتل کیا, ایک علم اصول فقہ کی ایک بحث ہے, میں اس میں نہ خود الجھنا چاہتا ہوں نہ آپ کو الجھانا چاہتا ہوں اس منزل پر, لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کسی نے کوئی قتل کر دیا, ذرا سا ایک دو جملوں میں بات کو کہتے ہوئے آگے بڑھا دوں گا. قتل کر دیا کسی نے, اچھا قتل کرنے کے بعد قتل اس پر ثابت ہو گیا, جرم ثابت ہو گیا, گواہ مل گئے, اور اس کے بعد اسے سزا ہو گئی, قاتل کو سزا ہو گئی, وہ عمر قید کی سزا بھگت دیا ہے.
20 سال پہلے قتل کیا تھا، 25 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، توجہ چاہ رہا ہوں ان جملوں پر، 25 سال پہلے قتل کیا تھا، قتل کر کے آ گیا، سزا بھگت لی، جب سزا بھگت کے پھر معاشرے میں آیا اور رہنے لگا، آپ انصاف سے بتائیے جہاں وہ جائے گا دوسرا اس سے کہے گا بھائی یہ قاتل ہے، توجہ ہے جی، سزا بھی بیچارہ بھگت آیا، عمر قید بھی بھگت آیا، اب وہ پھر معاشرے میں 20 25 30 سال بعد آیا، اب ایک دوسرے سے خاموشی تعارف کرا رہا ہے یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے۔ علم اصول کی ایک بحث ہے کہ کون سی صفت برابر چلتی ہے، ایک دفعہ اگر وہ جرم ہو جائے تو وہ برابر چلے، کون سی صفت برابر چلتی ہے، کون سی صفت ہٹتی رہتی ہے، توجہ جملوں پر۔ اب اتنے عرصے بعد آیا کہا قاتل ہے، یعنی ایک قتل کیا، سزا بھی بھگت لی، لیکن قاتل ہے، تو اللہ نے کیا کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم نہیں پائے گا۔ ایک دفعہ جھوٹ بولا، توجہ، ایک دفعہ جھوٹ بولا، ایک دفعہ، تو اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کہا ایک دفعہ جھوٹ بولا ہے لیکن کاذب ہے، کاذب ہے تو مباہلے میں نہیں جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں ان جملوں پر، ایک دفعہ جھوٹ بولے تو کاذب ہے، اور جو کاذب ہے وہ مباہلے میں نہیں جائے گا۔ اب سنیں جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا، میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا، یعنی امام وہ نہیں ہو سکتا جو ظالم ہو۔ اب ظالم کسے کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، یعنی مشرک ظالم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ ایک دفعہ قتل کیا عمر بھر کے لیے قاتل کہلایا، ایک دفعہ جھوٹ بولا ہمیشہ کے لیے کاذب کہلایا، ایک لمحے کے لیے اگر شرک کرے، ایک لمحے کے لیے اگر شرک کرے تو ظالم، اور اللہ کہتا ہے لا ینالو عہد الظالمین کہ امامت کا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا جو ایک لمحے کے لیے شرک کرے۔ تو اب تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اور طے کر لیجئے کہ قرآن کا دیا ہوا اصول یہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے مشرک رہا ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، کامیابی حاصل کی۔ اب وہ ابراہیم جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، وہ ابراہیم، اب میں کیا کہوں اس منزل پر کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں حضرت ابراہیم کے لیے لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، استغفر اللہ۔ حضرت ابراہیم جو اولی العزم رسول، حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ، جو امامت کے منصب پر فائز، ان کے لیے امام فخر الدین رازی نے لکھا 3 جھوٹ بولے، یہ تو ان کی تفسیر کبیر میں ہے۔ اور قرآن مجید سورہ مریم کی آیت سنیے، 19واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ مریم، اللہ نے ارشاد فرمایا، امام رازی نے کہا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، اور سورہ مریم میں 19ویں سورے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرْ
فل کتاب ابراہیم انہو کانا صدیق النبیہ. اللہ فرما رہا ہے اے میرے رسول ابراہیم کا ذکر قرآن میں اس طرح کر انہو کانا صدیق النبیہ کہ ابراہیم بڑا سچ بولنے والا نبی تھا. تو اللہ کہتا ہے سچ بولنے والا. امام راضی کہتے ہیں جھوٹ بولا. تو بتائیے اللہ کی بات مانوں یا امام راضی کی بات مانوں؟ ابراہیم سے ترک اولا نہیں ہوا. جھوٹ تو بڑی بات ہے. ابراہیم سے ترک اولا نہیں ہوا. یعنی جو امامت کے منصب پر فائز ہو اس سے ترک اولا نہیں ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں. ہمارے رسول سے ترک اولا سرزد نہیں ہوا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خاتم النبیین سے یا ہمارے ائمہ معصومین میں سے کسی امام سے ترک اولا بھی ہو جائے. بھئی ہمارے رسول کو تو سورہ احزاب نے 33واں سورہ سند عطا کی. توجہ سند عطا کی. اور اس منزل پر گفتگو کو میں لانا چاہ رہا تھا. لہذا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے توجہ کا طلبگار ہوں کہ سورہ احزاب نے ہمارے رسول کو سند عطا کی کہ ہمارے رسول سے ترک اولا نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. 33واں سورہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی یہ نبی النبی یعنی یہ خاتم النبی اس کا ہر کام اولا ہے. یہ سب کا مولا ہے لیکن اس کا کام اولا ہے. توجہ النبی اولا اس کا ہر کام اولا ہے. اب رسول مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. آیت ذہن میں محفوظ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ اس نبی کا کام اولا ہے تمام مومنین سے اور ان کے نفوذ پر یہ اولا ہے. ترک اولا نہیں ہو سکتا اس سے. اب ہمارا رسول مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تشریف فرما قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سمجھا رہے ہیں, خطبہ بیان کر رہے ہیں, اسلام کے مسائل رسول منبر پر سمجھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین جو کم سن ہیں 5 سال کے, حسین جو کم سن ہیں 5 سال کے, ایک مرتبہ حسین صحابہ کرام کی صفوں میں سے ہوتے ہوئے رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں. جملے پر توجہ چاہ رہا ہوں. رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں, بچے ہیں نا, حسین کم سن ہیں, رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین ڈگمگائے. جملوں پر توجہ, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. ایک مرتبہ حسین ذرا سا لڑکھڑائے. جیسے ہی حسین لڑکھڑائے رسول خطبہ دیتے ہوئے اترے. حسین لڑکھڑائے رسول خطبہ دیتے ہوئے اترے. خطبہ چھوڑ دیا, حسین کو گود میں لے لیا. عجیب مرحلہ فکر ہے. خطبہ چھوڑ دیا, حسین کو گود میں لے لیا. اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرا رسول جو کام کرے وہ کام اولا ہوتا ہے, وہ کام اولا ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میرا رسول جو کام کرے وہ کام اولا ہوتا ہے, وہ کام بہتر ہوتا ہے. یعنی اگر 2 کام سامنے ہوں, اگر 2 کام سامنے ہوں اور ان میں سے 2 کاموں میں سے رسول خاتم النبیین جو کام کرے وہ کام اولا ہے. 2 کام سامنے ہیں, ان 2 کاموں میں سے جس کام کا انتخاب خاتم النبیین کرے گا وہ کام اولا ہوگا, دوسرا کام اس سے کمتر ہوگا. اب دیکھیں, ایک طرف رسول قرآن پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف حسین لڑکھڑائے تو حسین کو گود میں لے رہے ہیں. تو یہ بات طے ہو گئی کہ رسول کی نظر میں قرآن پڑھنے سے اولا حسین کو گود میں اٹھانا ہے. اگر حسین کو, توجہ جملوں پر, اگر حسین کو رسول گود میں نہ اٹھاتے, اگر حسین کو رسول گود میں نہ اٹھاتے, اگر حسین کو رسول گود میں نہ اٹھاتے اور قرآن پڑھتے رہتے, توجہ جملے پر, اگر حسین کو رسول
گود میں نہ اٹھاتے اور قرآن پڑھتے رہتے تو رسول سے ترک اولا ہو جاتا. الست اولا بکم من انفسکم، الست اولا بکم من انفسکم، میں تمہارے نفوس پر اولا کی تصرف ہوں. رسول کا ہر عمل اولا، رسول کا ہر عمل اولا. یہی سورہ احزاب کے جملے، یہی آیت سورہ احزاب کی ہے نا، یہی آیت رسول نے غدیر میں علی کو مولا بنانے سے پہلے پیش کی. یہی آیت ہے. آیت میں کیا الست اولا بکم من انفسکم، یہی آیت ہے نا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہے آیت. اور رسول نے کیا کہا غدیر میں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میرا ہر عمل تم سے اولا نہیں؟ کیا میں تم سے ہر اعتبار سے بہتر نہیں، افضل نہیں؟ جب سب نے مان لیا، جب سب نے تسلیم کر لیا، قالوا بلا، سب نے کہا صحیح ہے، تو فرمایا سنو من کنت مولا. توجہ چاہ رہا ہوں جملوں پر. فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. عزیزان محترم، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، کل کی اور آج کی گفتگو اس منزل پر ایک نتیجہ فکر دینا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ کل گفتگو کا تلخیص اور تمام موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور سمیٹ کر ایک اہم نتیجہ پھر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہوں گا. توجہ. رسول نے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا. پہلے پوچھ لیا رسول نے کہ تم مجھے اولا سمجھتے ہو؟ پہلے پوچھ لیا، کہنے لگے ہاں، قالوا بلا. تو پھر فرمایا، دیکھیے کتنی احتیاط سے جملہ کہا. رسول نے کتنی احتیاط کی. یعنی رسول نے یہ نہیں کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تمہارا مولا. یہ کہہ دیتے رسول میں بھی تمہارا مولا اور یہ علی بھی تمہارا مولا. ہو سکتا ہے نا یہ کہہ دیتے. اگر رسول یہ کہہ دیتے میں بھی تمہارا مولا اور یہ علی بھی تمہارا مولا، تو پھر تو مولا کے معنی بدل ہی جاتے. رسول کے ساتھ جو لفظ مولا آیا تھا اس کے معنی کچھ اور ہوتے، اور علی کے ساتھ جو لفظ مولا آیا اس کے معنی یقیناً اس وقت بالکل بدلے ہوئے ہوتے، کچھ اور ہوتے. توجہ. اس لیے توجہ جملہ پر ساری گفتگو جو میں نے آج تک کی ہے گزشتہ 7 روز میں، ان تمام کو سمیٹ کر اس منزل تک لا رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، اور موضوع کو مکمل کل انشاءاللہ کروں گا. تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تمہارا مولا، یہ علی بھی تمہارا مولا. نہیں، یہ نہیں کہا رسول نے، بلکہ کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جیسا میں مولا ویسا یہ علی مولا. اور اللہ نے بھی احتیاط کی. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، میں عرض کر چکا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انما ولیکم اللہ وولیکم الرسول. اللہ نے یہ نہیں کہا، آیت یہ نہیں ہے وولیکم الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ. اللہ نے لفظ ولی کو بار بار استعمال نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارا ولی اور پھر لفظ ولی کو بدل دیتا اللہ کہ رسول تمہارا ولی. یعنی اللہ نے لفظ ولی کو بار بار نہیں بدلا. اور
رسول نے من کن تو مولا فہذ علی مولا کہا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یعنی رسول نے غدیر میں یہ بتایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اور جیسا میں مولا ویسا یہ علی مولا. اور اللہ نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں یہ بتایا کہ جیسا ولی اللہ ویسا ولی رسول، اور جیسا ولی اللہ ویسا ولی علی. اب کوئی ترمیم نہ کرے، بدلے جائیں گے، معنی بدلے جائیں گے. بھئی مولا کے معنی بدلے گئے، ولی کے معنی بدلے گئے، لیکن کہا گیا کہ مولا کے معنی غلام، مولا کے معنی عبد. 18 معنی مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی تبدیل کیے گئے. ولی کے معنی دوست، مولا کے معنی دوست. ماخذ ایک ہے ولی کا اور مولا کا. توجہ چاہ رہا ہوں. چلیے ولی اور مولا ان دونوں لفظوں ذرا سی توجہ ہو جائے. جب بات آ گئی ایک عرض کر دوں، اس لیے کہ موضوع کو اختتامی مرحلوں کے قریب آج لانا ہے. توجہ. مولا کے معنی غلام. چلے ایک لمحے کے لیے ہم نے فرض کر لیا ہے مولا کے معنی غلام. آئیے سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ، آیت پڑھیے. فَإِنَّ اللَّهَ، اب مولا کا لفظ آئے تو ترجمہ غلام کے اعتبار سے کیجیے گا. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ. کسی میں جرأت ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو غلام کہہ سکے؟ اچھا مولا کے معنی عبد. ترجمہ کیجیے 17واں سورہ بنی اسرائیل. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے ایک عبد کو معراج پر لے گئی اور اس عبد کی جگہ دوسرے عبد کو بستر پر چھوڑ گئی. عبد کی جگہ عبد نظر آئے گا. عبد کی جگہ عبد نظر آئے گا. کتنا ہی ترجمہ بدل لیا جائے. اچھا خاص طور سے ولی کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ انما ولیکم اللہ، تم اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی. کہتے ہیں ولی کے معنی دوست. توجہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. کہتے ہیں ولی کے معنی دوست. بھئی اگر ولی کے معنی دوست ہیں تو آئیے قرآن مجید کا سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، ولی کے معنی اگر دوست ہے. توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے 2 جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، 2 نکات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اگر ولی کے معنی دوست تو سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا، ایک لفظ پر توجہ ہے، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جو شخص مر جائے، ولی کے معنی اگر دوست ہے تو کرو ترجمہ، جو شخص مر جائے اس کی وراثت کا اختیار، یعنی اس کی ساری وراثت لے ولی یہی ہم نے اس کے ولی کو دے دی ہے. جو شخص مر جائے اس کی ساری وراثت کا اختیار ہم نے ولی کو دے دیا. اب اگر ولی کے معنی دوست ہیں، تو اگر کوئی مظلوم مرے تو اس کی وراثت دوست کو دینا. توجہ ہے نا، ولی کے معنی دوست، اس کی وراثت پھر دوست کو دینا. توجہ چاہ رہا ہوں، ولی کے معنی دوست. سورہ نساء، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم سبیل رب میں قتال نہیں کرتے.
والمستضعفین، توجہ چاہ رہا ہوں جملوں پر، قرآن مجید کی آیت کا صرف آیت پڑھ کر ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کوئی بات اس منزل پر نہیں کہہ رہا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم سبیل رب میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ توجہ ترجمے پر، بستی کے مستضعفین، کمزور اور بوڑھے مرد، عورتیں، بچے، بستی کے کمزور اور بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے اور بچیاں، یعنی لڑکے اور لڑکیاں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہیں۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی کے ظالموں سے محفوظ رکھ۔ اور پھر دعا کے ان کے کیا الفاظ ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں انہی الفاظ کے لیے اور اس ترجمے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، توجہ۔ مستضعفین من الرجال، کون کون دعا کر رہے ہیں یہ ذرا ذہن میں رہے، کون کون دعا کر رہے ہیں؟ مرد، کون؟ کمزور اور بوڑھے مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اس بستی کے ظالموں سے ہمیں اللہ تو نجات دے اور تو اپنے پاس سے ہمیں کوئی ولی دے دے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اپنے پاس سے تو ولی دے دے، یعنی کمزور مرد اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے پاس سے ولی دے دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور تو اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے، اپنی جانب سے ہمیں ولی دے دے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، اگر ولی کے معنی دوست، توجہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اگر ولی کے معنی دوست ہیں تو مرد، کمزور مرد، عورتیں، بچے اور بچیاں اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تو ہمیں دوست دے دے۔ بچے اور بچیاں یہ کہہ رہی ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں کہ تو ہمیں دوست دے دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلوات۔ اگر اس کے معنی دوست ہیں، ایک جملہ اور عرض کرتا ہوا آخر سخن کو گفتگو کے آخری مرحلے میں لا رہا ہوں، توجہ، گفتگو کا آخری مرحلہ، ولی کے معنی دوست۔ اگر ولی کے معنی دوست ہیں تو دیکھیے جتنی بھی فقہ ہے نا اسلام کی، تمام فقہوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اور ہر فقہ کے ماننے والے نے یہ متفقہ مسئلہ لکھا اپنی فقہ میں، ان امرأۃ نکحت، توجہ چاہ رہا ہوں، ان امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ اگر ولی کے معنی دوست تو ہر فقہ کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ کوئی باقرہ کنواری لڑکی کا نکاح اس کی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ولی کے معنی دوست ہیں تو باپ کے بجائے دوست سے اجازت مانگو۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، فقہ کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ ان امرأۃ، عزیزان محترم معلوم ہو ولی کے معنی نگہبان، سرپرست، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو رسول نے یہ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جیسا میں مولا ویسا علی مولا۔ عزیزان محترم بڑے بڑے القاب تقسیم کیے گئے، بڑے بڑے لقب تقسیم کیے گئے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، لیکن عزیزوں آج تک لفظ مولا کسی کے لیے منطبق نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جس نے مولا اپنے ساتھ لگایا اس کا نام بے وزن ہو گیا۔ یہ مولا اگر جچتا ہے تو علی کے ساتھ۔
فهذا علي على علي علیہ السلام اور عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستوں، ایک جملہ اور سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں کہ ہر لفظ کا ایک محمل ہوتا ہے، ہر لفظ کا بات ذہن میں آ گئی، یہ تو عرض کر دوں، ہر لفظ کا ایک محمل لفظ ہوتا ہے، جیسے روٹی، پانی، وانی کہتے ہیں نا، محمل ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن قسم خدا کی علی ایسا نام ہے کہ اس کا محمل بھی ولی رکھا ہے۔ عزیزان محترم، رسول نے کہا، توجہ جملوں پر، گفتگو کے آخری مرحلے میں رسول نے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جیسا میں مولا ویسا یہ علی مولا، جہاں جہاں میں مولا وہاں وہاں یہ علی مولا، اگر میں عرش کا مولا علی عرش کا مولا، اگر میں فرش کا مولا علی فرش کا مولا، اگر میں جمادات کا مولا علی جمادات کا مولا، اگر میں نباتات کا مولا علی نباتات کا مولا، اگر میں حیوانات کا مولا علی حیوانات کا مولا، اگر میں جبریل کا مولا علی جبریل کا مولا، اگر میں میکائیل کا مولا علی میکائیل کا مولا، اگر میں اسرافیل کا مولا علی اسرافیل کا مولا، اگر میں اسرائیل کا مولا علی اسرائیل کا مولا، اگر میں قرآن کا مولا علی قرآن کا مولا، اگر میں توریت کا مولا علی توریت کا مولا، اگر میں زبور کا مولا علی زبور کا مولا، اگر میں انجیل کا مولا علی انجیل کا مولا، اگر میں سلسبیل کا مولا علی سلسبیل کا مولا، اگر میں جنت کا مولا علی جنت کا مولا، اگر میں توبہ کا مولا علی توبہ کا مولا، اگر میں لوائے حمد کا مولا علی لوائے حمد کا مولا، اگر میں کروبیوں کا مولا علی کروبیوں کا مولا، اگر میں صادق کا مولا علی صادق کا مولا، اگر میں لوح کا مولا علی لوح کا مولا، اگر میں قلم کا مولا اگر علی قلم کا مولا، اگر میں جنوں کا مولا علی جنوں کا مولا، اگر میں گوزر کا مولا علی گوزر کا مولا، اگر میں سلمان کا مولا علی سلمان کا مولا، اگر میں مرداد کا مولا علی مرداد کا مولا، اگر میں عمار یاسر کا مولا علی عمار یاسر کا مولا، اگر میں حذیفہ یمانی کا مولا علی حذیفہ یمانی کا مولا، اگر میں آدم کا مولا علی آدم کا مولا، اگر میں نوح کا مولا علی نوح کا مولا، اگر میں شیس کا مولا علی شیس کا مولا، اگر میں انوش کا مولا علی انوش کا مولا، اگر میں قینان کا مولا علی قینان کا مولا، اگر میں مدرکہ کا مولا علی مدرکہ کا مولا، اگر میں خزیمہ کا مولا علی خزیمہ کا مولا، اگر میں کنانہ کا مولا علی کنانہ کا مولا، اگر میں حسنون کا مولا علی حسنون کا مولا، اگر میں نحسون کا مولا علی نحسون کا مولا، اگر میں سلمون کا مولا علی سلمون کا مولا، اگر میں زکریا کا مولا علی زکریا کا مولا، اگر میں یحییٰ کا مولا علی یحییٰ کا مولا، اگر میں نابود کا مولا علی نابود کا مولا، اگر میں یشجب کا مولا علی یشجب کا مولا، اگر میں یارب کا مولا علی یارب کا مولا، اگر میں منسی کا مولا علی منسی کا مولا، اگر میں امون کا مولا علی امون کا مولا، اگر میں موسیٰ کا مولا علی موسیٰ کا مولا، اگر میں لوط کا مولا علی لوط کا مولا، علی جس کا میں مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے، توجہ، من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کہے گا اسے علی ولی اللہ کہنا پڑے گا، اور اگر کوئی علی ولی اللہ کے دائرے سے نکلتا ہے تو وہ علی کے دائرے سے نہیں، رسالت کے دائرے سے۔
عزیزان محترم، ہمارے چھٹے امام کشاف الحقائق امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان گفتگو کے آخری مرحلے میں پیش کروں. امام فرماتے ہیں علی کا تعارف کراتے ہوئے توجہ جملوں پر. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، ان اللہ نصب علیا علما بینہ و بین خلقہ. امام نے فرمایا سنو، اللہ نے نام علی کو، امام کا فرمان ہے، اللہ نے علی کے نام کو اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک پہچان قرار دیا. ان اللہ نصب علیا علما، اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے، اپنا علم قرار دیا، اپنی پہچان قرار دیا، اپنا نشان قرار دیا. اور رسول نے 2 ہجری سے لے کر علی اللہ کا علم، توجہ، اور رسول ارباب علم توجہ فرمایا، 2 ہجری سے 11 ہجری تک رسول کے فوج کے لشکر کے علمدار علی رہے. ایسا ہی نا، 2 ہجری سے 11 ہجری تک 10 سال علی رسول کے لشکر کے علمدار رہے، اور عباس صرف 10 گھنٹے. علی 10 سال، علی 10 سال علمدار رہے، اور عباس 10 گھنٹے علمدار رہے، 10 گھنٹے. لیکن آج علمدار کا لفظ زبان پر آئے تو علی کا نہیں، عباس کا نام ذہن میں آتا ہے، علی کا نہیں، عباس کا نام ذہن میں آتا ہے نا. توجہ عزیزو، ارے یہ عباس کا عالم ہے، یہ عباس کا عالم ہے. بھئی دنیا کا کوئی معزز آدمی مر جاتا ہے نا، جب دنیا کا کوئی معزز آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ملک کا جھنڈا سرنگوں کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی نا، سرنگوں ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مرنے والے نے، اس معزز آدمی نے جس کے لیے جھنڈا، اس کا علم سرنگوں کیا گیا، اس مرنے والے نے موت سے شکست کھا لی. لیکن عباس کا علم سرنگوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ عباس نے موت سے شکست نہیں کھائی، موت کو شکست دی ہے. ہمارے نوجوان دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں نا ماتم کر کے، مولا عباس تمہارے یہ دونوں بازو زینب کی چادر کی حفاظت میں قربان ہو گئے. اجرکم اللہ. بس ادا ہو. چند جملے عرض کروں گا. 21 رمضان علی نے وصیتوں کے لیے سب کو بلایا. جب سارے اہل بیت جمع ہو گئے تو علی نے طولانی وصیتوں کے بعد سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا. جب سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے چکے، عزادارو، ایک گوشے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز نہیں آئی.
علی نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا ام البنین رو رہی ہے. بلاؤ. ام البنین آئی. کہا مولا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا, آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا, کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ بھی حسن کے ہاتھ میں دیتے؟ ایک مرتبہ علی نے گریہ کیا, رونے لگے اور کہا حسین کو بلاؤ. حسین آئے تو ام البنین سے کہا اے ام البنین عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے. حسین کو بلایا اور حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا, حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا بیٹا عباس حسین کا خیال رکھنا, حسین کا اجرکم اللہ. فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے والوں, شب عاشور جب حسین نے چراغ گل کیا اور کہا جسے جانا وہ چلا جائے, اور پھر جب چراغ روشن ہوا کوئی نہ گیا تو حسین نے پوچھا تم کیوں نہ گئے؟ تو مسلم ابن اوجہ اسدی نے کہا مولا جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ آپ پر اپنی جان قربان کر دے, وہ آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ عزیزو اس منزل پر ایک جملہ ملتا ہے, وہ جملہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. حسین نے اس موقع پر اپنے صحابہ سے گفتگو کرتے کرتے عباس سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا. عباس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بھیا عباس میرا خیال ہے کہ رات کی تاریکی ہے, رات کا اندھیرا ہے, میرا خیال ہے کہ تم تمام خواتین کو, بیویوں کو اور بچوں کو لے کر رات کی تاریکی میں نکل جاؤ. یہ حسین کے جملے موجود ہیں مقتل میں. بھیا عباس میرا خیال ہے کہ تم رات کی تاریکی میں بیویوں اور بچوں کو لے کر چلے جاؤ تاکہ بیویاں اسیر نہ ہوں, بچے اسیر نہ ہوں. عزادارو عباس نے کبھی حسین کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کی, ہمیشہ سر جھکا رہا عباس کا. جب حسین نے یہ جملے کہے تو مقتل کے یہ الفاظ ہیں. حسین کے ان جملوں کے بعد عباس نے کوئی جواب نہ دیا. حسین کی طرف ایک مرتبہ غور سے عباس نے دیکھا, جواب نہ دیا, زبان سے کچھ نہیں کہا. غور سے عباس نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر زمین سے کھڑے ہوئے اور خیمے کے کی طرف عباس بڑھنے لگے. خیمے کے دروازے کی طرف عباس بڑھنے لگے. حسین نے جو جاتے ہوئے دیکھا تو تقریباً دوڑ کر گئے اور عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے حسین نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو, بھیا کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ عباس بولے اور عباس نے کہا مولا نجف جا رہا ہوں, مولا نجف جا رہا ہوں, بابا کے روزے پہ بیٹھ جاؤں گا اور بابا سے کہوں گا بابا کیا 21 رمضان کو اسی لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, اسی لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا بابا کیا 21 رمضان کو اسی لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے والوں آج عباس کا ماتم ہے, آج فاطمہ زہرا کو عباس کا پرسہ دے دیجئے, عباس کا پرسہ دے دیجئے. روز عاشور حسین کی خدمت میں عباس آئے اور آدر کا مولا اب اجازت دیجئے.
اب اجازت دیجیے. حسین نے جملے کہے جو ہر مقتل میں محفوظ ہے. حسین نے کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تم میرے فوج کے علمدار ہو, تم میری فوج کے علمدار ہو. فلما رأى یمینا ورأى شمالا, عباس نے کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا اور کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے, وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں اجازت نہیں ملے گی, تمہیں اجازت نہیں دوں گا. عباس گئے خیمے کے باہر جا کر سر جھکا کر بیٹھ گئے, سوچ رہے ہیں کہ کیسے مولا سے اجازت لوں. خیمے میں سکینہ کی پیاس کی آواز بلند ہوئی. خیمے سے آواز آئی سکینہ کی الاتش الاتش الاتش. سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے کہہ رہی تھی پھوپھی جان اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی, اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی. بس عباس نے سکینہ کو آواز دی شہزادی سکینہ ذرا خیمے سے باہر آؤ, اپنا مشکیزہ بھی لے آؤ, اپنا مشکیزہ بھی لے آؤ. سکینہ خیمے سے باہر آئی, اپنا مشکیزہ لے کر آئی. اب عباس نے کہا شہزادی شہزادی میرے ساتھ اپنے بابا کے پاس چلو, لاؤ مشکیزہ مجھے دے دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. عباس سکینہ سے کہہ رہے ہیں شہزادی شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں, لاؤ اپنا مشکیزہ مجھے دے دو. لیکن شہزادی سکینہ تمہیں ایک شرط ہے کہ تمہیں ایک جملہ اپنے بابا سے کہنا ہے. میرے ساتھ چلو, میری گود میں میرے ساتھ چلو اور اپنے بابا حسین سے ایک جملہ کہہ دو, اور وہ جملہ یہ کہہ دو کہ بابا بہت پیاسی ہے, بابا بہت پیاسی ہے. صرف یہ ایک جملہ کہہ دو. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا, مشکیزے کو لیا اور سکینہ کو گود میں لے کر حسین کی طرف بڑھے. عزیزان محترم اور زہرا کو فرصت دینے والے حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. جو اس طرح عباس کو آتے ہوئے دیکھا کہ سکینہ بھی گود میں, مشکیزہ بھی ساتھ ہے, حسین ایک مرتبہ بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے. اور اب مقتل میں یہ ہے کہ حسین نے دو جملے کہے, ایک جملہ سکینہ سے کہا, ایک جملہ عباس سے کہا. عباس سے حسین کہتے ہیں بھیا میں سمجھ گیا ہوں, بھیا میں سمجھ گیا ہوں, تم سکینہ کو سفارش بنا کر لائے ہو, تم سکینہ کو سفارش بنا کر لائے ہو, میں سمجھ گیا ہوں. اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا, سکینہ سے دوسرا جملہ کہا, دوسرا جملہ سکینہ سے جناب امام حسین نے کہا, کہتے سکینہ بیٹی آج اجازت تو دلوا رہی ہے, کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے, کل جب کوفے اور شام کے بازاروں میں منہ پر تماچے پڑیں گے, منہ پر تماچے پڑیں گے, تو اسی چچا کو یاد کریں گے, اسی چچا کو یاد کریں گے, اسی چچا کو یاد کریں گے. اللہ آپ کو غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. بس عزادارو جی بھر کر ماتم کر لو, جی بھر کر آنسو دو. آخری جملے کہنے ہیں لیکن عزیزو اب حسین نے عباس سے کہا بھیا جاؤ, تمہیں پانی لانے کی اجازت ہے. عباس خیمے میں پہنچے کہ رخصت ہوئے, کہ بیویوں سے رخصت ہوئے. رخصت ہونے خیمے میں گئے تو زینب نے کہا بھائی عباس ذرا زمین پر بیٹھ جاؤ, مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. زینب نے بٹھا دیا. جب عباس بیٹھے تو زینب نے سب بیویوں کو آواز دے کر بلا لی, سب بیویاں جمع ہو گئی. اب زینب کے جملے سنے, اب زینب کے جملے سنے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں سب بیویوں کو جمع کر کے بیویوں
غازی عباس بیٹھے ہوئے ہیں، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. اب زینب کھڑی ہوئی اور زینب نے کھڑے ہو کر کہا بیویوں جب میں چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی، تو مجھے میرے نانا میرے بازوؤں پر بوسے دیتے تھے. میرے نانا رسول اللہ میرے بازوؤں پر بوسے دیتے تھے. جب میں ذرا بڑی ہوئی تو میرے بابا علی میرے بازوؤں پہ بوسے دیتے تھے. میں نے نانا سے تو پوچھا نہیں، ہاں البتہ اپنے بابا علی سے پوچھا تھا میں نے، بابا آپ میرے بازوؤں پر بوسے کیوں دیتے ہیں؟ تو بابا علی نے کہا تھا، اب بیویوں کو زینب بتا رہی، بابا علی نے کہا تھا اے زینب تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بدیں گی، تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بدیں گی. اب زینب کہہ رہی ہے اے بیویوں میری سمجھ میں اپنے بابا کا وہ فرمان نہیں آتا تھا، علی کا فرمان میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جس کے 18 بھائی ہوں اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کون رسیاں باندھ سکتا ہے، کون رسیاں باندھ سکتا ہے. لیکن بیویوں آج علی کا فرمان زینب کی سمجھ میں آ گیا. آج عباس جا رہا ہے، آج عباس جا رہا ہے، آج زینب کی سمجھ میں آ گیا، آج عباس جا رہا ہے. اور پھر بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا اے بیویوں دیکھو میں نے مدینے سے چلتے ہوئے تم سے وعدہ کیا تھا کہ زینب تمہاری پردے کی ذمہ دار ہے. اے بیویوں میرا بھائی جا رہا ہے، اب میں تمہارے پردے کی ذمہ دار نہیں ہوں. بس عزیزو آخری جملے، عباس مشق سکینہ بھر کر واپس آ رہے ہیں. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، صرف چند جملے. عباس مشق سکینہ بھر کر واپس آ رہے ہیں. مشق پر عباس جھکے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی تیر مشق میں نہ لگ جائے. اور جملے عباس کی زبان پر کیا ہے؟ مشق پر عباس جھکے ہوئے اور عباس کی زبان پر جملے ہیں اللہم اطفال الحسین عطشان، اے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں. اللہم اطفال الحسین عطشان، اے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں. عباس مشق پر جھکے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مشق سکینہ خیمے تک پہنچ جائے. عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے پرواہ نہیں کی، دایاں بازو قلم ہوا، فکر نہ کی، خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے. لیکن عزیزوں ایک تیر آیا، آ کر مشق سکینہ میں لگا، پانی بہ کر زمین پر گرا. عباس نے حسرت بھری نگاہ ڈالی پانی کی طرف اور خیمے کی طرف رخ کر کے کہا سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، اپنے چچا کو معاف کر دینا، تیرے لیے تیرا چچا پانی نہ لا سکا. اور آواز دی یا ابن رسول اللہ ادرکنی، ارے مولا مدد کو آئیے. حسین پہنچے. عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. عزیزو ایک بات یاد آ رہی ہے، ارے ایک ذاکرہ نے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا کو دیکھا. جناب شہزادی فاطمہ ان ذاکرہ سے کہتی ہے اے ذاکرہ تو عباس کی شہادت کا ہر گوشہ پڑھتی ہے لیکن تو یہ نہیں پڑھتی کہ میرا بیٹا عباس گھوڑے سے کیسے گرا، میرا بیٹا عباس گھوڑے سے کیسے گرا. تو یہ نہیں پڑھتی کہ میرا بیٹا گھوڑے سے کیسے گرا، ارے اس کے تو بازو بھی نہیں تھے. آخری جملے ادا کرو. حسین عباس کے پاس آئے
عباس کے سر کو اپنے زانوں پر حسین نے رکھا، عباس کے سر کو اپنے زانوں پر حسین نے رکھا. لیکن روایت میں نے عجیب جملے پڑھے، جیسے ہی حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے ہٹا لیا، زمین پر رکھ دیا. حسین نے پھر عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا، عباس نے پھر اپنا سر ہٹا لیا اور زمین پر رکھ لیا. تیسری مرتبہ پھر عباس کا سر حسین نے اپنے زانوں پر رکھا، حسین کے سر حسین کے زانوں سے عباس نے پھر اپنا سر ہٹا لیا. تو ایک مرتبہ حسین چیخ مار کر روئے اور کہا بھیا عباس، آخری وقت میں بوڑھا بھائی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اور تم خدمت لینے کو تیار نہیں ہو. بھیا کیا ناراض ہو؟ کیا ناراض ہو؟ تو عباس نے جملے کہ مولا بات یہ ہے کہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو ان کا سر علی کے زانوں پر تھا، جب علی کا انتقال ہوا تو ان کا سر حسن کے زانوں پر تھا، جب حسن کا انتقال ہوا تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا. مولا حسین مجھے یہ خیال آ گیا کہ جب آپ میرے بعد شہید ہوں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں میں ہوگا؟ آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ کس کے زانوں پر ہوگا؟ اجرکم اللہ. تو عزیزو مولا آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ تو عزیزو ایک نشیب سے ایک پرخاموش بیوی کی آواز آئی، ارے بیٹا عباس، فاطمہ زہرا آ گئی ہے، فاطمہ زہرا آ گئی ہے. ارے اپنے بیٹے حسین کا سر اپنے زانوں پر رکھے گی، اپنے زانوں پر رکھے گی، اپنے زانوں پر رکھے گی. عزادارو انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس رخصت ہوئے، عباس کا علم اکبر نے اٹھایا، لے کر خیمے کی طرف چلے. سکینہ نے علم آتے ہوئے دیکھا تو بچوں آؤ، میرے چچا پانی لے آئے، میرے چچا پانی لے آئے. اور عزادارو بچے جمع ہوئے. سکینہ نے دیکھا کہ علم تو آ گیا لیکن علم